بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ قوی اور عزیز ہے۔ عزیز کے بارے میں ہم یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے زبردست، غالب، ہستی، اور قوی کے معنی ہے طاقتور، قوت والے کے ہیں، فورس والے کے ہیں، زور والے کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو خود اپنی ذات میں طاقتور ہے، اپنی ذات میں زور رکھتی ہے، اپنی ذات میں وہ طاقت والی اور قوت والی ہے۔ اس کے پاس ہر کام کرنے کا جو انرجی، جو توانائی، جو قوت، جو زور، جو مضبوطی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور عزیز کے معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے معنی صاحب جبروت، زبردست ہستی، دوسروں پہ غالب آنے والی، کوئی اس کے مقابل کا نہیں ہے، کسی کے پاس وہ عزت اور وہ مقام اور وہ قوت اور وہ غلبہ حاصل نہیں ہے جو عزیز ذات کو حاصل ہے۔ لیکن عزیز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عزیز وہ ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں کے سہارے پر عزیز ہوتے ہیں، یعنی غالب ہوتے ہیں، ان کو زبردستی والا مقام حاصل ہوتا ہے، حکم دینے کا اختیار، قدرت، قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسرے چیزوں کی وجہ سے۔ مثلا ہمارے بادشاہ جو ہوتے ہیں یا حکمران ہوتے ہیں، ان کو اپنی فوج کی وجہ سے، اپنے قانونی اختیارات کی وجہ سے، کسی ملک کے آئین کی وجہ سے یا وہاں کے رسم و رواج کی وجہ سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ خود کمزور ہوتے ہیں، یعنی میرے اور میرے بادشاہ کے درمیان کیا فرق ہوگا، میں بھی اس کا مکہ مار کے گرا سکتا ہوں، مجھے مکہ مار کے گرا سکتا ہوں۔ تو وہ اپنی طاقت کی وجہ سے عزیز نہیں ہوتا، بلکہ ان اختیارات یا ان قوانین یا اس آئین یا اس علاقے کے رسم و رواج کی نے اس کو طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہم بنا لیتے ہیں، ہمارے جیسا ہی انسان ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایک اختیار دے دیتے ہیں، تو اس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے پارلیمنٹ کی وجہ سے، وہ اپنی عوام میں مقبولیت کی وجہ سے، وہ قانون کے سہارے کی وجہ سے، وہ اسٹینڈنگ آرمی کے سہارے کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ عزیز کیسا ہے؟ جو قوی نہیں ہے، یعنی خود قوی نہیں ہے، خود ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن اس کو عزیز بنا دیا گیا سہاروں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے عزیز ہے؟ تو وہ دوسرے سہاروں کی وجہ سے عزیز نہیں ہے، بلکہ اپنے قوی ہونے کی وجہ سے عزیز ہے۔ اسی بات کو بیان کرتی ہے خدا کی یہ صفت قوی العزیز یا القوی العزیز۔ تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کو صرف خدا ہونے کی وجہ سے عزیز ہونے کا حق حاصل ہو گیا ہے، یا اس کو خالق ہونے کی وجہ سے ایسا حاصل ہو گیا۔ نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی قوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کی قوت موجود ہے، وہ جس کا چاہے گردن مروڑ کے رکھ سکتا ہے، وہ جب چاہے زلزلہ بھیج سکتا ہے، وہ جب چاہے کسی کمزور سے کمزور چیز کو طاقتور کے مقابلے میں غالب کر سکتا ہے۔ اس کی قوت اس طرح کی ہے کیونکہ اس نے بس کلمہ کن کہنا ہے۔ اس کی قوت نہ اس کو ہاتھ چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو چل کے کہیں جانا پڑتا ہے، وہ خدا ہے اور بس حکم صادر کرتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر روز محشر قرآن نے بیان بھی کیا ہے بعض جگہوں پر کہ یہ یوم الجمع ہے، جمعناکم الاولین، میں نے پہلوں اور بعد والے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ان کان لکم کید فکیدون، اگر کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ چیلنج ہے کہ سارے لوگ محشر میں اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ وہ ایک جملہ بولیں گے کہ سارے ہی اڑ کر خود بخود دوزخ میں جا گریں، کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو خدا کے قوی ہونے کی وجہ سے وہ عزیز ہے، طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ عزیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سہارے پر یا فرشتوں کے سہارے پر یا کتب اور ابدال کا جو تصور ہمارے ہاں باطل قائم ہو چکا ہے اس کے سہارے پر وہ کوئی طاقتور ہستی ہے۔ نہیں، خدا خود قوی ہے، خود عزیز ہے، اپنی قوتوں کے بل بوتے پر۔ اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سارے لوگ، ساری مخلوقات، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، سارے جانور مل کر آ جائیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ایک کلمہ کن کی مار بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ قوی اور عزیز ہونا ہے خدا کا۔ تو عزیز دو پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی اعتبار سے اپنی قوت کے بل بوتے پر عزیز ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے سورہ ہود کی 66 نمبر آیت ہے کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے
صالح کو بچا لیا، حضرت صالح کو، اور ان کو بھی بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اور اس بچایا کس چیز سے؟ اس خزی سے جو ان کی قوم کو حاصل ہوئی، کیونکہ تیرا رب قوی اور عزیز ہے۔ حضرت صالح کو بچانا آسان نہیں تھا، جو ساری قوم تھی کیدار وغیرہ وہ سارے آپ کے خلاف تھے، مارنے کو تلے ہوئے تھے۔ اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا تھا جو حضرت صالح کی خدا کی نشانی کے طور پر آئی تھی۔ وہ سارا کچھ ہو گیا ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ بچا کر لے گیا۔ کوئی حضرت صالح کا ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکا، تیر کا زخم بھی نہیں لگا سکا۔ یہ خدا کے قوی ہونے کو بیان کرنے کے لیے بتایا کہ میں قوی اور عزیز ہوں، میں جب چاہوں کسی کو بچا کر لے جاؤں۔ ساری توپوں کا رخ ایک آدمی کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ بچا کر لے جاتا ہے۔ نمرود بہت بڑی آگ جلا دے اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دے، اللہ تعالیٰ بچا کر لے جاتے ہیں۔ یہ قوی اور عزیز ہونے کا پہلو یہاں بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے پاس قوت ہے، وہ صاحب جبروت ہیں، جس کو چاہیں گرا سکتے ہیں، ان کے پاس غلبہ ہے، سزا پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو ان قوموں کو جن کے اوپر عذاب آیا، جیسے حضرت صالح کی قوم، ان کے اوپر جن دو صفات کا اظہار ہوا وہ قوی اور عزیز ہونے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کے ذریعے سے ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ کوئی ہاتھ نہیں روک سکا، کوئی اس کے پتھروں سے، کوئی اس کے عذابوں سے، کوئی اس کے مومنین کی تلواروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ یہ وہ قوی اور عزیز ہونا ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج کی 22 نمبر سورہ کی 40 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو جہاد کا ضابطہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے 2 معنی تھے۔ ہمارے لیے تو ایک ہے کہ ہم کہیں جگہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بچانے چلے جاتے ہیں، جہاد کرنے لگ جاتے ہیں انصاف اور حق کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد 2 طرح کا تھا۔ ایک تو یہی تھا جو ہم کرتے ہیں، اور ایک یہ تھا کہ رسالت کے تحت اللہ کے رسول کے غلبے کے لیے اور اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے کفار مکہ کو سزا بھی تلواروں کے ذریعے سے دی گئی۔ تو اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور جہاد کے قانون کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا حکمت بتائی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ دھکیلتا رہتا کہ وہ جہاد اور جنگ کے ذریعے سے، تو یہ مسجدیں اور یہ سناگوگ اور یہ چرچ اور نماز پڑھنے کی جگہیں اور مسجدیں سب برباد کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کے مقابلے میں جنگ کی جو اجازت دی ہے اور ابھارتا رہتا ہے، تو اس لیے کہ یہ دنیا میں یہ چیزیں قائم رہیں، ورنہ شریر لوگ آئیں گے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو شریروں کو روکنے کے لیے جہاد کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ شریفوں کو مار ڈالا جائے، مظلوموں کو مار ڈالا جائے، یہ ظالموں کو روکنے کے لیے قانون دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں پھر اپنے بندوں کی جس کو چاہتا ہوں مدد کرتا ہوں۔ کس کی مدد کرتا ہوں؟ جو حق کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور اس مدد میں اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہوتے ہیں، کوئی اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے کو آتے ہیں تو بس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ بدر میں دیکھیے، صحابہ اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، مدد ہو گئی، تھوڑی تعداد کے باوجود، بے سر و سامان ہونے کے باوجود، پوری تلواریں بھی نہیں تھیں، پورے تیر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دی۔ تو خدا کا غلبہ اس کو حاصل ہوگا جو من ینصرہ کے اصول پر پورا اترے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی بات کو بڑھانے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ اور یہاں چونکہ رسالت کا مسئلہ زیر بحث تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو غلبہ ملے گا۔ تو جو انبیاء کا ساتھ دیں گے ان کو کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی تعداد، دشمنوں کی تعداد کوئی فرق نہیں ڈالے گی، کیونکہ کبھی اللہ ہے، یہ کبھی نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ تو خدا کی قوت، خدا کا عزیز ہونا، یہ قریش کی جتنی مرضی تعداد لے آئیں، کتنی ہی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ جن میں جیتنے والے بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، سامان بھی کم تھا۔ ہمارے زمانے میں بہت ساری ایسی جنگیں ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں بڑی بڑی سپر طاقتیں دیکھتی رہ گئیں اور کمزور ملک جیت گئے۔ اب یہ ضابطہ کیا ہے؟ یہاں تو اللہ کی مدد کے پہلو سے
ایک دوسرا ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا رہتا ہے کہ حق و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے رہتے ہیں. تو مدد کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو میدان جنگ میں، اللہ تعالیٰ وہ مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن کس کو کرتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے قائم کرنے میں، انصاف کے قائم کرنے میں، رسول کے زمانے میں رسول کا ساتھ دینے میں، جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک دھمکی بھی تھی قریش کے لیے کہ تم مسلمانوں کی تھوڑی تعداد سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم مار ڈالیں گے، تھوڑے سے تو ہیں. جیسے فرعون کا جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو اس نے اعلان کروایا پورے ملک میں کہ فوجی اکٹھے ہو جائیں، یعنی فوجیں واپس آ جائیں، ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو مارنا ہے. وہ تھوڑی سی تعداد ہے، بے سر و سامان سے لوگ ہیں، ہم بس مار ڈالیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے. لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ قوی و عزیز خدا کے سامنے اس کا مقابلہ ہونا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے سے نکل گئے اور وہ دریا میں غرق کر دیا گیا. تو قوی و عزیز خدا کا سامنا ہوتا ہے. تو اس میں قریش کو دھمکی بھی ہے کہ تمہارا معاملہ وہی نہ ہو جو فرعون کا ہو گیا تھا. شرک کے ایک بات بیان کرتے ہوئے سورہ حج میں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی تم نے قدر نہیں پہچانی، تم بتوں کو ماننے لگ گئے ہو. خدا کے علاوہ انسانوں کو بعض کو تم نے خدا بنا لیا ہے، بعض دیوی دیوتیاں خود تراش لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو تم ان کو مان رہے ہو. حالانکہ یہ جب بت کے آگے کھانا رکھا جاتا ہے نظر نیاز کا، تو ایک مکھی آتی ہے تو کھا لیتی ہے اس میں سے، یا اٹھا کے اس کے پاؤں کو کچھ لگ جاتا ہے، اس کی مونچھوں کو لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو جس خدا حقیقی خدا کو چھوڑ کر جن خداؤں کو تم مان رہے ہو وہ دونوں کمزور ہیں. وہ مکھی بھی کمزور جو کھانا لے جائے، لیکن یہ اتنے کمزور کہ مکھی کھانا چھین کے لے جا رہی، ان کی نظر میں سے کھا کے جا رہی ہے، وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. تو قرآن نے تبصرہ کیا کہ ضعف الطالب المطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس مکھی سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی کمزور. تو خدائے قوی و عزیز کی طرف بڑھو، جو مکھی کیا بڑے بڑے باجبروت بادشاہوں سے چھین لیتا، فرعون کو جا کر پانی میں غرق کر دیتا. تو اس خدا کو ماننا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے، وہ ہر جگہ سے جو چیز چھیننی ہوگی بس ایک کلمہ کن کہے گا. وہ کہے مکھی کے اوپر جو جتنی بھی خوراک چپکی ہوئی ہے کہ اے خوراک کے ذروں واپس آ جاؤ اس پلیٹ میں، جس پلیٹ میں سے مکھی نے تمہیں اٹھایا ہے، واپس آ جائیں گے. اس کی قوت اتنی باریک بینی کے ساتھ عمل کرتی ہے کہ وہ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کو، ایک ایک ریڈ بلڈ سیل کو، ایک ایک وائٹ سیل کو جانتا ہے. ان کو حکم دے رکھا ہے کہ اس نے تم نے کیا کیا کرنا ہے. میرے لیے اس نے ازل سے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ اتنی عمر اس نے جینا ہے، اتنے بلڈ سیل رہیں گے، اتنے ریڈ بلڈ سیل رہیں گے، اتنے وائٹ رہیں گے، اس کو یہ خوراک ملے گی، یہاں یہاں جائے گا، یہ کھائے گا. اس قوی و عزیز خدا کو ماننا ہے، نہ کہ ان بتوں کو. تو خدا کا سہارا لینا، کس سہارا لینا چاہیے، کس خدا کو ماننا چاہیے؟ اس خدا کو ماننا چاہیے جو قوی اور عزیز ہو. اس خدا کو نہیں ماننا چاہیے کہ جو اپنا کھانا مکھی سے بھی حاصل نہ کر سکتا ہو تو اس میں میری کیا مدد کرنی ہے. ان انسانوں کے بھی پیچھے نہیں جانا چاہیے جو خدا کے حکم پر موت کا لازماً شکار ہو جائیں گے اور پھر قیامت والے دن مجرم یا محسن کے طور پر خدا کے حضور کھڑے ہوں گے. ان لوگوں کو کیا ماننا ہے؟ نہ وہ قوی ہیں نہ وہ عزیز ہیں. تو اگر ان کو کوئی عزت حاصل بھی ہے دنیا میں تو اس وجہ سے کہ ان کا کوئی جتھا ہوگا، کوئی لوگ ہوں گے، کوئی سہارا ہوگا. لیکن آپ کتنے بڑے ہو جائیں، بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور انسان اپنے موت کے ہاتھوں بے بس ہوتا ہے. بڑے بڑے باجبروت بادشاہوں کو انہی کی فوجوں نے کو کر کے ان کو گرا دیا، مار ڈالا. تو یہ خدا ہی صرف ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی ذات میں قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. تو اسی خدا کی طرف جانا چاہیے، وہی ہمارے کام آ سکتا ہے اور کوئی کام نہیں آ سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سورہ الشورى کی 19 نمبر آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو رزق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو کچھ دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے
سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور بھی جگہوں پر بھی کہ ہم نے رزق اس اصول پر نہیں دیتے کہ وہ پسندیدہ آدمی ہے، اس اصول پر نہیں دیتے. رزق دینے کا اصول آزمائش کے اصول پر ہے. کسی برے کو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت نیک آدمی محروم ہو فاقے کر رہا ہو. تو رزق کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کی وجہ سے دینا ہے یا لیاقت کی وجہ سے دینا ہے یا ذہین ہونے کی وجہ سے دینا ہے، ایسا نہیں ہے. رزق کا قاعدہ آزمائش کے اصول پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور پھر دوسرا اصول یہ بتایا کہ جو دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت کا انہوں نے باب ہی بند کر دیا ہے، ان کو بھی میں دنیا میں دے دیتا ہوں. اور تیسرا ضابطہ یہ فرمایا کہ اگر میرے یہ امکان نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کی سیڑھیاں اور چھتیں تک سونے چاندی کی بنا دیتا جس پر وہ چلتے. حقیقی طور پر جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہو جاتی. کیا مطلب یہ کہ کافر کو چونکہ آخرت میں وہ نیکیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، کوئی ماں کی خدمت کی ہوگی، کوئی باپ کی خدمت کی، کوئی محلے والوں کی خدمت کی ہوگی، دکھاوے کے لیے کی ہو یا جس کے لیے بھی کی ہو، دنیا کمانے کے لیے کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں ان کو دے دیتا ہے. کسی کو شہرت کی شکل میں، کسی کو دولت کی شکل میں، کسی کو اقتدار کی شکل میں، کسی کو نیک نامی کے طور پر، کسی کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہوں گے، لوگ اس کو انداتا سمجھ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دیتے ہیں کیونکہ اب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ لمبی مہلت دے دیتے ہیں، کھائیں پئیں عیش کریں، عزت حاصل کریں، شان و شوکت سے رہیں، آسانیوں سے رہیں، کیونکہ ان کی نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تیسرا ضابطہ اللہ نے بتایا. اس ضابطے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں دے رہا ہے، تو قیامت والے دن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے یا ہم سے ناراض ہو جائے، دنیا میں اتنا کچھ دے رہا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری لطافت سے، باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ رزق دے دیتا ہے اپنے آزمائش اور اپنے حکمت کے تحت. لیکن یہ نہ خیال کرو کہ وہ کوئی کمزور ہستی ہے. اس نے جو ڈھیل دے رکھی ہے دنیا میں، رزق کا یہ قاعدہ چلا رکھا ہے آزمائش کے اصول پر، اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ قوی عزیز ہے، قیامت برپا کر کے رہے گا، تم اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکو گے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. کیونکہ اس کی جو قوت ہے وہ ادھار کی نہیں ہے کہ اس کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ اس وجہ سے حاصل کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ کھانا بند کر دیا اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا تو وہاں ہونا نہیں ہے. وہ اپنی ذات ہی میں قوی ہے، کسی سہارے کی بنیاد پر قوی نہیں ہے، تو اس لیے تم اس سے بچ نہیں سکو گے. تو اس لیے خدا کی ڈھیل سے جو دنیا میں ملی ہوتی ہے، رزق وافر مل رہا ہے، کچھ اور چیزیں مل رہی ہیں، جو زندگی ملی ہوئی ہے، اس ڈھیل سے غلط فہمی میں نہ چلے جانا کہ پکڑے نہیں جاؤ گے. نہیں، پکڑنے کا قاعدہ الگ ہے اور رزق کا قاعدہ الگ ہے. اس کے بعد سورہ حدید کی 25 نمبر آیت، اس میں معاملہ یہ چل رہا تھا کہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ 2-3 طرح کا ہوتا ہے. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رسول آتے ہیں غلبے کے لیے، انہوں نے لازماً غالب آنا ہے، تو رسولوں کے غالب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو شکلیں ہمیں معلوم ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بیان کیا ہو کہ یہ 4-5 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ رسول کا انکار کرنے والی قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، رسول کو بچا لیا جاتا ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتا ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کو غلبہ دے دیتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی تلواروں سے مار دیے جاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت نہیں ہوا ہوتا یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو انکار کرنے والی قوم کو تو باقی رکھتے ہیں اور اس کو لمبی سزا دے دیتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایک سزا میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن رسول کو اٹھا لیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری صورت ہوئی، وہ کہ ایک صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے قریش مکہ پہ عذاب آنا تھا. چنانچہ فرمایا کہ میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھیجیں اور میزان بھی بھیجی تاکہ لوگ بالکل قسط پر قائم ہو جائیں. لیکن جو لوگ قسط پر قائم، یعنی حق انصاف پر قائم ہو جائیں، لیکن جو حق انصاف پہ قائم ہونے سے انکار کریں گے
ان کے لیے پھر میں نے لوہا بھی نازل کیا جس سے تلواریں بنتی ہیں، تیر بنتے ہیں، تو وہ صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا ہے، بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کے وعدوں پر، قرآن میں اترے ہوئے دلائل کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں نازل کی ان کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے، اپنے رسول کے ساتھیوں کو، ماننے والوں کو غلبہ دیتے ہیں اور ان کو سزا دے دیتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ حق پوری قوت رکھتا ہے کہ آسمان سے عذاب بھی نازل کر دے، لیکن رسولوں کے مقابلے میں رسولوں کو اذیت دینے والوں کے لیے ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی بندوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رسول غالب آ جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی قوی و عزیز ہونے کی علامت ہے۔ اس اصول کو سورہ مجادلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اتمام حجت کے بعد جو تقاضے ہیں حق کے وہ پورے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے ہیں وہ لازماً مغلوب ہوں گے، اذلین میں سے ہوں گے، اور اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے رسولوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ضابطہ جو ہے اس کو قوی و عزیز کے اصول پر پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قوت اپنے اس قانون کو نافذ کرتی ہے پوری طرح کہ اس کے رسول کسی نہ کسی طور پر لازماً غالب آئیں گے، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ ہو، خواہ حضرت موسیٰ جیسا معاملہ ہو، خواہ قوم نوح اور قوم صالح اور قوم ہود جیسا معاملہ ہو، یا حضرت عیسیٰ جیسا معاملہ ہو۔ تو رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور کر گزرتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ قریش نے بڑے جتن کیے، یہود کو اپنے ساتھ ملایا، نصارہ کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ غالب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے، اور سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا پرچم چاروں طرف لہرانے لگا۔ تو یہ خدا کے قوی اور عزیز ہونے کے پہلو ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے سہارے پر عزیز نہیں ہیں، اپنی قوت کے بل بوتے پر ہیں، چنانچہ وہ اپنی جو قانون ضابطے کے مطابق کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔